بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں جو آپ حضرات کے لیے وظیفہ لایا گیا ہے وہ ہے سورۃ ملک کا وظیفہ۔ یہ وظیفہ ہر قسم کی پریشانی سے نجات حاصل کرنے کے لیے نہایت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ اگر آپ اس وظیفے کو کر لیتے ہیں تو آپ کی زندگی میں سکون اور اطمینان برپا ہو جائے گا اور آپ کو برکات حاصل ہو جائیں گی۔ آپ کی تمام جائز حاجات پوری ہو جائیں گی، آپ کی تمام دعائیں پوری ہو جائیں گی، آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی، چاہے وہ رزق کے حوالے سے ہو یا کسی اور حوالے سے۔ آپ نے یہ وظیفہ کس طرح کرنا ہے اس بارے میں ہم آپ کو اس ویڈیو میں مکمل تفصیل کے ساتھ بتائیں گے، لہٰذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ دوستو، کیونکہ یہ وظیفہ سورۃ الملک کا ہے اس لیے سب سے پہلے ہم کچھ سورۃ الملک کی فضیلتیں آپ کو سنا دیں۔ سورۃ الملک کی فضیلت اور خصوصیات میں بہت ہی احادیث بیان ہوئی ہیں۔ چنانچہ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک قرآن میں 30 آیتوں پر مشتمل ایک سورت ہے جو اپنے قاری یعنی پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرتی رہے گی یہاں تک کہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی، اور یہ سورت تبارک الذی ہے۔ اس سورت مبارکہ کے برابر عذاب قبر سے بچانے والی کوئی چیز نہیں۔ اگر اس کے پڑھنے والوں کے پاس عذاب کے فرشتے آنا چاہیں تو یہ ان کو روکتی ہے، وہ دوسری طرف سے آنا چاہیں تو ادھر سے حائل ہو جاتی ہے اور فرماتی ہے کہ اس کے پاس نہ آؤ، یہ مجھے پڑھتا تھا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں، ہم اس کے حکم سے آئے ہیں جس کا تو کلام ہے۔ تو فرماتی ہے، ٹھہر جاؤ، اور بارگاہ الہی میں حاضر ہو کر اپنے پڑھنے والے کے لیے ایسے جھگڑا کرتی ہے کہ مخلوق میں کسی کو ایسا جھگڑا کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ فرشتے اللہ رب العزت کے حکم سے پھر واپس چلے جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم میں ایک سورت ہے جو اپنے قاری کے بارے میں جھگڑا کرے گی یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کر دے گی، اور وہ یہی سورت یعنی سورۃ الملک ہے۔ ان حدیث کی روشنی میں سورۃ الملک کی فضیلت کا اندازہ ہو گیا ہوگا۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں سورۃ الملک کا وظیفہ۔ اس وظیفے کو آپ کسی بھی دن نماز عشاء کے بعد کر سکتے ہیں، اور اس کے کرنے کا طریقہ کچھ یوں ہوگا کہ آپ نے سب سے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی جو کہ نماز والا درود شریف کہا جاتا ہے اس کو آپ نے پڑھ لینا ہے، صرف 11 مرتبہ، اور پھر سورۃ الملک کو جو کہ تبارک الذی سپارے میں ہے اس کو بھی 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور پھر آخر میں دوبارہ آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی کا آپ نے ورد کرنا ہے، یعنی اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی، اور درمیان میں 11 مرتبہ سورۃ الملک آپ نے پڑھنی ہے۔ اور پھر اس کو کرنے کے بعد اپنا سر سجدے میں رکھ کر اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی ہے، اور پھر سجدے میں ہی اپنے پیارے رب سے دعا کرنی ہے، اپنی حاجات کے لیے، اپنی ضروریات کے لیے، اپنے مسائل کی، اپنی پریشانیوں کی، اپنی تنگی کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ ہمارا پیارا رب آپ کی ہر پریشانی کو، آپ کی ہر تکلیف کو، آپ کے ہر دکھ کو دور فرمائے گا۔ آپ بیماری سے شفا کے لیے دعا کریں گے تو اللہ پاک شفا عطا فرمائے گا۔ آپ اپنے کسی مقصد کے لیے دعا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اپنا مقصد حاصل ہوگا۔ آپ رزق کے لیے دعا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک دولت کے اور رزق کے انبار آپ کے گھر لگا دے گا۔ پیارے دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ اس قرآنی وظیفے کو ایک مرتبہ ضرور کیجئے گا، خود بھی اس پر عمل کریں اور اپنے دوسرے مسلمان بہنوں بھائیوں کو بھی اس بارے میں بتائیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔